اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرج از دی اونلی سیکسول ریلیشن شپ پرمیٹڈ ان اسلام. صرف میرا جسم میری مرضی، ایسی باتیں کبھی تصور میں تھی کہ کس طرح سرعام بےہودہ پوسٹر، اور یہاں تک کہ ایک شخص سرعام کہہ رہا تھا اب تو ہم جنس پرستی کو پاکستان میں لاگو کر دینا چاہیے. کیا ہم اس گندگی میں پڑھ کے ہم اپنی دنیا بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کو ناراض کر کے ہم آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بے حیائی اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ یہ فعل جانوروں نے بھی نہیں کیا جو قوم لوط نے کیا تھا. ان پر اللہ نے 5 عذاب مارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں خالد محمود شہزاد. LGBTQ یہ ایک مغربی ممالک کی ایک کمیونٹی ہے جس کا آغاز تھوڑے تھوڑے گروپس سے ہوا اور اب یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے. ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہے اور صرف بے حیائی کو پھیلانا، اور یہ آزادی کے نام پر آزادی رائے اور اپنا جسم ہے ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ باتیں کر کے وہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ایل سے ہے لیزبین، یعنی کوئی فیمیل دوسری فیمیل کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتی ہے، اس کو مردوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جی ہے گے ازم، کہ کوئی مرد جس کو عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے وہ دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے. بائی سیکسول تیسرا بی ہے بائی سیکسول، یعنی اس میں کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ بھی. ایسے ہی کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اور کسی اور عورت کے ساتھ بھی تعلق قائم کر سکتی ہے. یہ تینوں ایل، جی اور بی یہ ہیں سیکس اورینٹڈ. اور اگلے ہیں جینڈر، یعنی ٹی ہے ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر یہ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مرد یا عورت، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب وہ جوان ہوتے ہیں انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جذبات یعنی وہ ان کے اندر جیسے روح مخالف جنس کی ہے، اور وہ یعنی اس طرح کی حرکات شروع کر دیتے ہیں. کوئی کپڑے ویسے پہننا شروع کر دیتا ہے، میک اپ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ سرجری بھی کروا لیتے ہیں. یہ ہے ٹرانسجینڈر. اس کے بعد ایک کیو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہے. کیو سے کوئر بھی ہے اور کوشچننگ، کہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا کون سا گروپ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، یا ہمارا میلان کس طرف ہے. اس بنا پر ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. اور یہ ساری ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرنے کے لیے. اور اندازہ لگا لیں کہ عالمی شیطانی قوتیں جو ہیں انہوں نے پہلے بڑے ممالک کو اپنے نرغے میں لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ نے اب اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے دیگر ممالک کو ہم جنس پرستی یعنی مرد کی مرد کے ساتھ شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قبول کرنا ہوگا. ارجنٹائن، آسٹریلیا، آسٹریا، بیلجیم، برازیل، سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ سمیت یہ تقریباً 34 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دے دی ہے کہ وہ جائز ہے. اور یہاں تک کہ جرمنی نے ایک ایسے بل پر دستخط کر دیے ہیں کہ اب کوئی بدکاری نہیں ہے. اب اس میں نہ ماں باپ کی تمیز نہ بہن بھائی کی تمیز ہے. اور میامی شہر کو سیکس خریدنے کا شہر قرار دے دیا گیا ہے. یعنی اب جس کا جب دل چاہے، چاہے کوئی مذہبی بلڈنگ ہے، کوئی اور جگہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اسپین نے فوش فلموں کو کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں یعنی اجازت دے دیا دیکھنے کی. یعنی یہ بے حیائی اور برائی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. کہیں پہ نابالغوں کو بھی یعنی اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے. مسلمانوں، ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے.
وہ تو اس دلدل میں دھنس رہے ہیں، وہ اس گندگی میں، کیونکہ ان کو تو قیامت تک کی چھٹی ہے، قیامت تک جو مرضی کریں. اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ یہ جو ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، وہ تو ان کو اس دن کی مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن کو جھٹلانے والے. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ جو ان کھیل تماشوں میں، ان بیہودگیوں میں کھیلتے جا رہے ہیں، ان کی بربادی ہے، ان کا انتظار ہو رہا ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. ویورس، اب یہ اصل میں ایجنڈا کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایشو شروع کیا اور مسلم دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ تو شادی کے بندھن میں بندھ کے ان کی اولاد ہونا شروع ہو گئی. اب مغربی عورت بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، ان کی آبادی کم ہو رہی ہے. دوسرے یہ گروپس جو ہیں ہم جنس پرست، انہوں نے اس ٹرم کے ذریعے اپنی یہ بےہودہ جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے دیگر ذرائع تلاش کر لیے ہیں. اب وہ تو سروے کرتے رہتے ہیں. رپورٹ کے مطابق فاسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق سن 2060 تک جو آبادی ہے 70% بڑھ جائے گی مسلمانوں کی، اور باقی سارے ممالک کی آبادی جو ہے وہ 32% بڑھے گی. اب وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ڈومینیٹ ہو جائیں، وہ اپنے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. برتھ کنٹرول کا بھی انہوں نے کتنا ایشو شروع کیا، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے. مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے. اب اس پر وہ ہیوج اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ یہ IMF کیسے ناکوں چنے چبوا دیتا ہے گرانٹ دینے کے لیے، لیکن امریکہ نے پاکستان کے لیے $200 ملین صرف جینڈر ایکویٹی کے لیے وہ رکھے ہیں، ایلوکیٹ کیے ہیں. یعنی اتنے ڈالر صرف ان گروپس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو نمایاں کرنے کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ باتیں جو بالکل یہاں شرعیام ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، آزادی رائے کے نام پر، یہ عورت مارچ کے نام پر، آپ دیکھ لیں میرا جسم میری مرضی، ایسی باتیں کبھی تصور میں تھی کہ کس طرح شرعیام بےہودہ پوسٹر، اور یہاں تک کہ ایک شخص شرعیام کہہ رہا تھا اب تو ہم جنس پرستی کو پاکستان میں لاگو کر دینا چاہیے، کھلے عام، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اینکر نے سوال کیا کہ قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اگر ادھر بھی عذاب آیا تو کہتا آ جائے. استغفر اللہ. اندازہ لگائیں یہ اس حد تک، یعنی وہ جو مال آ رہا ہے وہ NGOs کے ذریعے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیسے آپ کو ڈھولکیاں بجاتی ہوئی ناچ گا رہی ہیں، ساتھ ایسے لڑکے بھی شامل ہیں. ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب ان کو بتایا ہوتا ہے کہ ایسے سوال ہوں گے، ان کو ایسے آپ نے جواب دینے ہیں. لیکن گوشت کے ناخن ہم نے لینے ہیں کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ اب ٹی وی ڈراموں میں بھی ان کو کسی نہ کسی رنگ میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان کے فلیگ ہیں اپنا وہ رینبو کلرز کے، یہ وہ گیموں میں بھی وہ جو بچے دیکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی وہ گند ڈالتے جا رہے ہیں. اس طرح مختلف میچز ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ فلیگ لے کر آئے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کبھی وہ اس کو، یعنی ایک تو چلو وہ گندگی وہ بے حیائی کر رہے ہیں، پروموٹ بھی کر رہے ہیں، کہیں پریڈ کر رہے ہیں، کہیں کس طرح. یعنی آپ دیکھ لو کتنا انفلوئنس ہو گیا ان کا کہ کتنے ممالک میں لیگل قرار دے دیا. یہ جینڈر ایکٹ ہمارا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہمارے ملک میں بھی یہ نافذ کیا گیا ہے. تو ویورس اب اندازہ لگا لیں کہ اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. یہ مت بھولیں کہ ہماری بھی پاپولیشن
اس لپیٹ میں آتی جا رہی ہے. جب دیکھنا ہے اس گندگی کو دیکھنا ہے، پورن فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، فوش پروگرام دیکھی جا رہی ہیں، قرآن سے ہم دور ہیں، اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں. اور اگر انالیسس کیا جائے تو دن رات نیٹ کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہی جو چکا چوند روشنیوں میں گم ہو کر وہ سارا کچھ اس میں ڈفرنٹ قسم کے سین آ رہے ہیں، فوش فلمیں آ رہی ہیں، وہ دیکھ کر وہ ذہنوں پر اثر ہو رہا ہے. یعنی ایک پورن ایڈکٹ خاتون کے کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ بندہ اس قدر بندہ اس میں غرق ہو جاتا ہے کہ ان کے جذبات یعنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ہی معاف ہو جاتی ہیں. اس حد تک بندہ وہ گندگی میں گر جاتا ہے. اور یہ گروپس گندگی میں اس حد تک گرتے ہیں کہ پخانہ بھی کھا جاتے ہیں، پیشاب بھی پی جاتے ہیں. مسلمان مردوں عورتوں، کیا ہم اس گندگی میں پڑھ کے ہم اپنی دنیا بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کو ناراض کر کے ہم آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ قوم لوط پر، یہ قوم لوط کی وہی فعل ہے، وہ بھی جانتے ہیں ان پر عذاب آیا تھا. باقی قوموں پر عذاب ایک. یہ بے حیائی اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ یہ فعل جانوروں نے بھی نہیں کیا جو قوم لوط نے کیا تھا. ان پر اللہ نے 5 عذاب مارے. آپ اندازہ لگائیں، فرعون بہت بڑا یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ نے بس ڈبو دیا، ڈبونے کو اس کو عذاب دیا. اس بے حیا قوم پر 5 عذاب آئے. سب سے پہلے زلزلہ آیا، فرشتے کی چیخ، اس کے بعد پتھروں کی بارش، اور ہر خبیث اور خبیثہ کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں کو پڑھنا ہے. ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور پھر فرشتے نے زمین کا نیچے سا اوپر اور اوپر کا نیچے کر دیا. اور جب پٹک کر پھینکا ہے نا تو اس جگہ پہ یعنی کوئی 400 میٹر زمین نیچے دھنس گئی، اور وہاں سے پانی نکل آیا جہاں پہ پانی نہیں تھا. اور آج وہ پانی موجود ہے، عبرت کا نشان ہے. کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی کیڑا مکوڑا کیا مچھلی، کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان ہے. یہ ہم نے سوچنا ہے مسلمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرج از دی اونلی سیکسول ریلیشن شپ پرمیٹڈ ان اسلام، صرف یعنی نہ تو پری میرج، نہ ایکسٹرا میرج، نہ پوسٹ میرج. 4 شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی قوم لوط والا فعل کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے. کسی اور عورت کے ساتھ کوئی نہیں، کسی مرد کے ساتھ کوئی نہیں. اور وہ بھی جس طریقے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ ذریعہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. باقی سارے سن ہیں، گناہ ہے، اور اس کی سزا یہاں تک کہ ہے کہ فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو کوئی شخص اگر کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط کا فعل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور اس سے مراد نظر رحمت، اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے، تو جنت سے محرومی ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سے شرماتا نہیں ہے، کوئی مرد اپنی بیوی سے بھی قوم لوط کا فعل نہ کرے. اور اس کی سزا اتنی بدترین ہے کہ اگر کوئی بالرضا مرد اور عورت کرتے ہیں تو ان دونوں کو قتل کر دو. لیکن یہ حکومت وقت اس سزا کا فیصلہ کرے گی، یہ ہم اپنے قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. اس قدر اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایسے اس فعل کے کرنے والوں کو سب سے اونچی جگہ سے نیچے منہ پھینکا جائے اور پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے. تو کیا ٹھیک ہے، یہ برائیاں ہیں، لیکن اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اس کی سزا بھی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو تو اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جائیں، توبہ کر لیں. ان کے لیے قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ آگے ان کا آخرت میں انجام جو ہونا ہے. ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے. اگر ہم توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر اس گندگی کے راستے کو بالکل چھوڑ دیں، قرآن پڑھا کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، نماز کی پابندی کریں. اچانک موت آنی ہے، سارا حساب دینا ہے ہم نے کہ کیا گندگی کر کے آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں. ایک ایک لمحے کا یاد رکھنا، جتنی مرضی ترقی ہو جائے یہ ہمیں چھڑا نہیں سکتے. قبر انتظار کر رہی ہے، آگے جنت ہے یا جہنم ہے.
اور اب والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب نئی نسل کو اس سے بچائیں، اس گندگی سے۔ وہ کیسے؟ بچپن ہی سے ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کریں۔ باپ بھی موبائل لے کر بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، کیا خاک تربیت ہونی ہے؟ اور اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ بچوں کو یعنی حکم ہے ہمیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو، بہن بھائیوں کو الگ سلاؤ۔ اب تو جو حالات ہو گئے ہیں، اب تو 7 سال کا ہی ان کے الگ کر دو۔ اور کبھی اب لڑکوں کا جو یہ ایک دوسرے کی دوستیاں ہیں، اس کا بھی دھیان دیں۔ کسی لڑکے کو کسی لڑکے کے ساتھ، چاہے کوئی دوست ہے، تنہا ان کو مت کمرے میں بیٹھنے دیں، مت سونے دیں۔ ایسے ہی لڑکیاں ہیں، ان کو بھی تنہا مت ہونے دیں، مت سونے دیں۔ کہیں شادی پہ جاتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں کہ بچے جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، ان کی نگرانی کریں، ان کو اپنے ساتھ سلائیں۔ اور کوئی ایسے چاہے کوئی بڑی عمر کا ہے، وہ بچہ اس کے قریب آتا ہے، دھیان رکھیں، کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جو مرد حضرات آتے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں علیحدہ، بچے پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی بچائیں، اس سے بھی بچائیں۔ اس سے آپ کتنے واقعات آپ دیکھ سکتے ہو، جس قدر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو، فوش فلمیں دیکھ کر، فوش چیزیں دیکھ کر اب تربیت ان کی وہ ہو رہی ہے، اب وہ گندگی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بدکاری کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ان کو بچانا کیسے؟ ایک تو ان کو موبائل کا استعمال اپنی نگرانی میں کروائیں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو رہے ہیں، اب وقت یہی ہے کہ اللہ نے رزق ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ وقت پر ان کی شادیاں کر دیں، شادی کر دیں۔ اب کوئی بات نہیں، کتنے ہم نے دیکھے ایسے میڈیکل کالج میں گئے ہیں، وہاں پہ شادی ہونے کے بعد تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے خود شادی کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، بلکہ ایک کیا 2 یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اسلام نے ہمیں خوبصورت تعلیمات دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کے رشتے کو اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اس رشتے کی پامالی سے بچائیں اور اس خاندانی نظام کو مستحکم کریں۔ وہ ان کے تو خاندان ٹوٹ چکے ہیں، ان کا تو خاندان کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، اس بے حیائی کے خلاف اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں کہ کہیں ہماری نوجوان نسل آگے جائے اور یہ نہ ہو کہ لڑکا کہے میں نے تو لڑکے سے شادی کرنی ہے، اور لڑکی کہے میں تو لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بڑا ناخواستہ کوئی ایسا آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح وہ جراثیم پھیلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، پھر اس کی سزائیں ختم کریں گے، اور پھر یہ تو یاد رکھیں، یہ تو قرب قیامت کی نشانیاں جو ساری، اور بڑی وعیدیں ہیں۔ برائی کو تشہیر، برائی کو پھیل جانا، اس کا حصہ بننا۔ قوم لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ صرف ان کی دلچسپی رکھتی تھی، اللہ نے اس کو بھی مبتلا کر دیا۔ تو ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑیں، ان کے ساتھ تعلق چھوڑیں، ان کو اچھا بھی نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس گندگی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا